الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر أو التطوع فقد نقض الظهر لأنه صح شروعه في غيره فيخرج عنه ولو افتتح الظهر بعد ما صلى منها ركعة فهي هي ويجتزئ بتلك الركعة لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه فلغت نيته وبقي المنوي على حاله. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. المفسد السابع، ساتواں مفسد شروع ہونا اس کے غیر میں کہ ابراہیم فیہ اس میں ہے. ایک نماز شروع کی ہے، دل میں نیت کی، زبان سے نہیں کہا، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، تکبیر اولیٰ کہہ کر اگلی شروع کر دی ہے، تو کیا یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو مسئلہ، اور وہ بندہ جس نے پڑھی ایک رکعت مثلاً ظہر سے، پھر شروع کر دی اس نے عصر، یا شروع کر دیے نفل تطوع، تو پس تحقیق توڑ دی اس نے ظہر ختم ہو گئی، اگلی شروع ہو گئی، تو ظہر ذمہ باقی ہے. اس لیے کہ صحیح ہے شروع ہونا اس کا ظہر کے غیر میں، تو پس نکل جائے گا ظہر سے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ثم افتتح، تصویر سمجھو، یعنی نیت کی دل کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ، بغیر ہاتھ اٹھانے کے. ادھر دیکھو، اے زور پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت پڑھ لی، دل وچ نیت کی تھی کہ میں ہن عصر شروع کروں گا، تو اللہ اکبر سبحانک اللہم عصر شروع کر دیتی، دل وچ نیت کر کے، تو اللہ اکبر ہاتھ نہیں چکے، اللہ اکبر کی تھی. جزی سمجھ آئی؟ اب یہ اگلی میں داخل ہو جائے گا. اگلی میں محض مقید کیا ہم نے نیت کو قلب کے ساتھ، کہ دل میں ارادہ کریں، کیونکہ اگر تکلم کیا نیت کے ساتھ کہ نیت کی میں نے آج عصر کی، تو البتہ ہو جائے گا تکلم نکالنے والا. اب اس سے تو زور فاسد ہوگی کلام کرنے سے. اور محض مقید کیا ہم نے ہاتھ اٹھانے کے بغیر، کیونکہ ہاتھ اٹھانا البتہ ہو جائے گا نکالنے والا، اس لیے کہ وہ عمل کثیر ہے. لیکن اس پر آگے سوال آ رہا ہے کہ صرف اس طرح ہاتھ اٹھانا، یہ تو رفع یدین، وہ ہاتھ اٹھانے ہیں، تو یہ نماز بے فاسد نہیں ہوتی. خیر، اچھا جی. ثم افتتح العصر بالتطوع تطوعا، قیدہ بعضهم، مقید کیا اس کو بعض فقہا نے، وہ جزی بائیں طور کے یہ کام ہو بغیر ہاتھ اٹھانے کے. اس کی توجیہ انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر اٹھائے گا اپنے ہاتھوں کو تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانے عمل کثیر ہے. لیکن یہ بات رد کی گئی ہے بائیں طور کے عمل کثیر کی تفسیر اس شے کے ساتھ کہ ہو یدین کے ساتھ، یہ غیر معمول علیہ ہے، اس پر عمل نہیں ہے.
یہ عمل کثیر نہیں ہوتا، وہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور فساد صلات ہاتھوں کے اٹھانے کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے کہ نہیں کوئی وجہ اس کے لیے، تو یہاں تک وجہ ہے، جیسا کہ تفصیل کی اس کی علامہ قونوی نے اپنے رسالہ میں۔ العسرہ اب تطوع، پس اگر ہو صحب ترتیب تو ہو جائے گا شارع تطوع میں عندہما۔ اب صحب ترتیب ہے تو پہلے زور ہوگی پھر اثر ہوگی، لیکن اگر تطوع کی نیت کی ہے تو اس میں شروع ہو جائے گا۔ تو شیخین کے نزدیک نفل شروع ہو جائیں گے، کیونکہ نفل ترتیب میں نہیں ہوتے، خلاف ہے واسطہ امام محمد رحمہ اللہ کے۔ یا اگر نہ ہو بائیں طور کے ساکت ہو جائے تک ترتیب، تنگی وقت کے لیے یا کثرت کے لیے، تو پھر صحیح ہوگا شروع ہونا اس کا اثر میں بھی۔ اچھا جی، والا وفتاتہ الظہر، بسم اللہ۔ اچھا، زور شروع کر کے کوئی بھی نماز زور کی مثال دی ہے، اور اگر شروع کی ظہر بعد اس کے کہ پڑھ چکا ہے زور سے ایک رکعت پڑھ کے نیت کرتا ہے دوبارہ سے زور شروع کرتا ہوں، تو ہاتھ نہیں اٹھائے، نیت دل میں کی ہے اور اللہ اکبر کہہ دیا ہے، تو اب مسئلہ ہے کہ یا یہ جو شروع کی ہے یا یہ وہی ہے جس کی رکعت پڑھ چکا ہے، تو اور یجتازئ، اور کافی ہے اس رکعت کے ساتھ۔ اجتزاء کا مطلب جوڑنا، اب یہ پچھلی جڑے گی اسی رکعت کے ساتھ، وہ اس کو ملا کر 4، اس کے علاوہ 4 نہیں ہے۔ یہ اگلے زور میں شروع نہیں ہو، یعنی نئی زور میں نہیں شروع ہوگا، وہی جو چل رہی ہے وہی ہے، اس لیے کہ نیت کی اس نے شروع کی عین اس میں کہ مصلی فیہ اس شے میں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس لغو چلی جائے گی نیت اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلغت نیتہ، پس لغو چلی جائے گی نیت اس کی، الا مگر جب کہ تلفظ کرے نیت کے ساتھ، تو پھر پچھلی باطل ہو جائے گی، نئی شروع ہو جائے گی۔ یہ تب ہے جب دل میں نیت کریں، دل میں سو جو تسی بھی دوویں پتر، میں کلا گڈی چلائی ہونا، ظاہر گڈی چلانی ہے، تسی بھی سو جو تو باقی بھی سو جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلغت نیتہ، بس قرآن پاک رکھنے دی دیر گئی، عرش ختم بند ہوگی پھر، حتیٰ کہ اگر پڑھی اس نے بعد اس رکعت کے 3 رکعتیں، ایک پہلے پڑھ چکا تھا، تو نکل جائے گا ظہر کے فرض کی ذمہ داری سے، پورے ہو گئی آج کی ظہر۔ اور اگر پڑھی اس نے 4 رکعتیں بعد اس کے کہ نیت کی اس نے، پڑھی 4 اس ظن پر کہ اولا ختم ہو چکی ہے، اور نہیں قاعدہ کیا اس نے نئی تیسری میں، تو یہ تو فرض تھا، باطل ہو جائے گی نماز اس کی۔ اور وہ بندہ جس نے پڑھی 1 رکعت ظہر سے، پھر شروع ہو گیا یا شروع کر دی، پھر شروع کر دی اثر یا تطوع، تو پس تحقیق ٹوٹ گئی ظہر، اس لیے کہ صحیح ہے
کہ صحیح شروع ہونا اس کا ہونا اس کا ظہر کے غیر میں. کے غیر میں. او دیکھو اصل یہ ہے کہ نیت شروع فی غیر ما ہوا فی ہے، یہ نیت معتبر ہوتی ہے کہ جس میں ہے اس کے غیر میں شروع ہونے کی نیت کرے تو یہ معتبر ہے، اور عین ما ہوا فی ہے میں نیت کرے تو یہ نیت لغو ہے. جی پس نکل جائے گا ظہر سے، بس نکل جائے گا ظہر سے. اور اگر شروع کی اس نے ظہر اور اگر شروع کی اس نے ظہر بعد اس کے کہ پڑھ چکا ظہر سے ایک رکعت، اس کے کہ پڑھ چکا ظہر سے ایک رکعت، تو پس یہ شروع کی ہوئی وہی پہلی ظہر ہے، بس یہ شروع کی ہوئی وہی پہلی ظہر ہے. اور اور کفایت کرے گی یہ ظہر کرے گی یہ اسی رکعت کے ساتھ، یعنی ایک وہ تین اور، اس لیے کہ اس لیے کہ نیت کی اس نے شروع ہونے کی نیت کی اس نے شروع ہونے عین اس میں اس میں کہ مسلی اس میں ہے، کہ مصلی اس میں ہے، تو پس لغو چلی جائے گی نیت اس کی، چلی جائے گی نیت اس کی. اور اور باقی رہے گا منوی رہے گا منوی اپنے حال پر. اپنے جملہ رہ گیا سی کہ وہ جو منوی ہے جس کی پہلے نیت کی ہوئی تھی وہ اپنے حال پر باقی ہے، اور اب کی نیت لغو ہے، اس کو ملا کر 4 پڑھنی ہے. جی اور وہ شخص جس نے نم پڑھی ایک رکعت زور سے مثلا پھر شروع کر دی اس نے اثر یا تتبع، بس تاکہ توڑ دیا اس نے ظہر کو، اس لیے کہ صحیح ہے شروع ہونا مصلی کا اس نماز کے غیر میں، پس نکل جائے گا وہ اس سے. اور اگر شروع کر دی اس نے ظہر اس میں کیا ہوا؟ ظہر کے غیر میں گل زور دی جلدی پی دی، نکل جائے گا وہ ظہر سے. اور اگر شروع کر دی اس نے ظہر بعد اس کے کہ پڑھ چکا ہے وہ ظہر سے ایک رکعت، پس یہ شروع کی ہوئی وہی نماز ہے. وہی نماز کون سی؟ ظہر کی. زور آنکھ نہ پھر کو ڈر لگ دے. بس یہ شروع کی ہوئی وہی زور ہے، اور کفایت کرے گی یہ نئی زور اسی پہلی رکعت کے ساتھ، اس لیے کہ نیت کی اس نے شروع ہونے کی اس عین اس میں کہ ابن مصلی اس میں ہے، وہ کون ہے؟ زور ہے. بس لغو چلی گئی نیت مصلی، چلی جائے گی وہ، بس لغو چلی جائے حد ہوگی. گی مسئلے دس رہے ہیں کہ تو خبراں دے رہے ماضی دی ہیں. بس لغو چلی جائے گی نیت مصلی کی، اور باقی رہے گا منوی اپنے حال پر. ایک بٹن بند کر. إذا قرأ الإمام من المصحف فسدت صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال هي تامة لأنها عبادة ضافت إلى عبادة، إلا أنه يكره لأنه يشبه بصنع أهل الكتاب. ولأبي حنيفة رحمه الله أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير، وَلِأَنَّهُ تَلَقَّنَ مِنَ الْمُصْحَفِ فَصَارَ كَمَا إِذَا تَلَقَّنَ مِنْ غَيْرِهِ. صبر. اگلے جزی پڑھ لیں نال پھر. اور دھیان اور کل بھی یہ گل ہوئی سی، پتہ نہیں کوئی غلط نہ ہو گئی ہوئے. اور جب قرات کی امام نے مصحف سے قرأ قلیلاً او فاسد ہو جائے گی نماز امام کی عند ابی حنیفہ. امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ یہ نماز تامہ ہے. یہ نماز صاحبین کی دلیل، اس لیے کہ مصحف سے پڑھنا، اس لیے کہ نماز عبادت ہے، یا قرات مصحف سے عبادت ہے جو مل گئی ہے عبادت کے ساتھ. یہ قرات جو ہے قرات مصحف سے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، مل گئی ہے عبادت کے ساتھ.
مگر یہ کہ اس طرح کرنا مکروہ ہے، اس طرح کرنا اس لیے کہ یہ مشابہ ہو گیا اہل کتاب کے طریقے کے، فإنہم یفعلون، وہ دیکھ کر پڑھتے تھے، زبانی تو یاد ہوندا کوئی نہیں سی۔ توجہ کر، وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ، فرمایا نہایا میں امام کی قید اتفاقی ہے۔ اجے تک میرے خیال قید اتفاقی تے احتراجی دا بھی نہیں فرق پتہ لگا ہے، پتہ ہے بڑی گل ہے، اتفاقی بورڈ دے پرلے پاسے تے احتراجی ارلے پاسے۔ انتہا، پس معلوم ہے یہ بات کہ پڑھنا مقتدی کا مصحف سے بھی مفسد ہے۔ جی، مقتدی سے مراد ہے منفرد، کلا نماز پڑھ رہے تاں امام تاں، اے مطلب یہ سنیں جی۔ اور نہیں مخفی یہ بات کہ لقمہ دینا تلاوت ہے، اگرچہ ہے وہ تلاوت ضمنیہ، ارادہ تو لقمے کا ہے لیکن ہے کس کا؟ تلاوت قرآن ہی پڑھ رہے نا کہ بٹا مار رہے پچھوں، تو پس فاسد ہو جائے گی نماز مقتدی کی۔ اگر لقمہ دیا مقتدی نے امام کو کس سے، اے گل سی نکل جی سنیں جی۔ اور جب فاسد ہو گئی نماز امام کی تو پس یقیناً فاسد نہ، پس جب فاسد ہوگی نماز کس کی، تو پس یقیناً فاسد ہوگی نماز امام کی اگر امام نے لقمہ لے لیا۔ مولوی کہہ رہے ہیں جڑی کل گل کیتی سی، اور یہی صریح جواب ہے مسئلے میں جو واقعہ ہمارے زمانے میں جس کا ذکر پیچھے ہوا، اور کل آخر سے لوگ پوچھتے نے بھئی تراویاں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، واللہ عالم ورسولہ بالصواب، یہ ہے امام صاحب کا مذہب۔ صاحبین وقالا، فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ نماز تامہ ہے، حجت پکڑی ہے دونوں نے اس بات کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے جناب ذکوان کی حدیث سے کہ وہ امامت کراتے تھے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رمضان میں، اور ذکوان پڑھتے تھے مصحف سے۔ جی ایک دوسرا، ان ضعفت لا عبادت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ان ضعفت لا عبادت مل گیا وہ کس کے ساتھ؟ عبادت کے ساتھ، یعنی مل گئی ہے یہ دمت لا عبادت، مل گئی ہے وہ عبادت کے ساتھ، وہ کون ہے؟ پہلی، یا اور وہ نظر ہے مصحف میں، جی قرات عبادت ہے، مصحف میں نظر بھی، سمجھا جی، تو مصحف میں نظر عبادت ہے، اور قرات بھی، تو یہ عبادت کے ساتھ عبادت مل گئی ہے۔ تو کیا حرج ہے؟ یہ صاحبین نے یہ فرمایا جی، سنیں جی ان کی دلیل باوجہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونیا فرمایا، دو اپنی آنکھوں کو عبادت سے حصہ آنکھوں کا، نظر آ رہے ہیں؟ جی، آیونکم، عرض کی گئی کیا ہے حصہ آنکھوں کا عبادت سے؟ فرمایا النظر فی المصحف، مصحف میں نظر کرنا یہ عبادت ہے، یہ آنکھوں کا حصہ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونے فرمایا نظر فی المصحف، یہ نظر کی عبادت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لأنه يشبه بصنع أهل الكتاب. او بکھجبار اور تشبہ بأہل الکتاب، اس شے میں کہ جس کے لیے ہمیں کوئی چارہ ہے کہ ہم اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں، اس میں تشبہ کرنا اہل کتاب کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اور جڑا تھلے لکھیا حاشیہ کو نہیں لکھیا ہے سوتے میں وہ کہ جس جو کام ہم اس کام کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے اس میں اہل کتاب کا تشبہ مکروہ ہے جی. تو پیچھے حاشیہ عبادت ضافت الی عبادت، عبادت واحدہ غیر مفسدہ ہے. تو پس کیسے ہوگی جب اس کے ساتھ دوسری مل جائے تو پھر کیسے مفسدہ ہوگی؟ ایک عبادت جو ہے وہ مفسدہ نہیں ہے، تو جب دوسری عبادت اس کے ساتھ مل جائے گی تو کیسے مفسدہ ہوگی؟ یہ کیسے مفسدہ ہوگی؟ بسم اللہ. ادھر دیکھو بڑا اہم مسئلہ جے. لأنہ یشبہ کہ وہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، ہم دیکھ کر پڑھیں گے تو تشبہ ہوگا، تو یہ مکروہ ہے. اس ارتیان کرے جے. اور حالانکہ تحقیق منع کیے گئے ہم تشبہ بہم سے ان کاموں میں کہ ہمارے لیے ان کاموں سے چارہ ہے. یار مولوی فضیل سمجھنے میں بھی کوئی عیب ہے، عمل تو یار تھوڑی قسمت میں ہے کہ نہیں، لیکن کم از کم سمجھو تو صحیح. ایک ہندہ لا بدھا جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کہ بدھن جس کے بغیر، کہ وہ کام جن کے بغیر ہم زندگی گزار سکتے ہیں نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کاموں میں اہل کتاب کی تشبہ کرنی منع ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے. مثال دیں دینے جیسا کہ مکروہ ہے انسان کے لیے یہ کہ نماز پڑھے درا حال کے لٹکانے والا ہو اپنے کپڑے کو، اس لیے کہ یہ اہل کتاب کا سنو ہے اس زمانے میں، اور ہمارے لیے گلے میں پٹکا لٹکانے بغیر بھی ہمیں ختم کی محفل میں جانے دیں گے. یہ نہیں آکھن گے مولوی جی گالج پیر جی پٹکا لمکا کے آؤ تے تاس ہی کران گے جی. اے شاباش. نماز تو بغیر بھی وہ کم نہ کیتا جائے جڑا کم نماز وچ مکروہ ہے، کیونکہ والا نہ منہ بدن، تے گال چ پٹکا نہ لٹکائیے تو ساڈی کوئی جان نکلن لگی ہے، نفس دا ہی چسکا ہے نا. قل تو میں کہتا ہوں، غور کرا جائے میں شفافے کا ایک اعتراض ہے، اس کا جواب کہ ہمارے قول فی ما لنا منہ بدن میں کہ وہ کام جن کے بغیر ہمارا چارہ ہے ان میں تشبیہ جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ تشبیہ نہ کریں. جن کاموں میں ان کے بغیر ان میں ان کی مشابہت کرنی منع ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے. ہمیں منع کیا جن میں ہمارا چارہ ہے، یعنی ہم وہ کام نہ کریں تو گزارا ہو سکتا ہے. وہ اللہ بھلا کر دے. اب یہ جو ہم نے بولا جملہ نکل آیا جواب اس سے جو قول کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، بئی طور کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مکروہ ہے یہ سنو کیڑا قرآن سے دیکھ کر پڑھنا، کیا کون کا نزدیک تو ٹھیک ہے نا. اگر یہ مکروہ ہے اس لیے کہ یہ سنو ہے کن کی، تو کان یاجب ہو پھر واجب ہونا چاہیے یہ کہ مکروہ جب کہ بندہ کیا کرے اور وہ قرات کر رہا ہے.
اور زبانی ظاہر القلب منہ زبانی بھی بغیر بے مصحف ویکھن تو ظاہر القلب کو وکھری شے ہے جی بیماری دو ہی طرح پڑھنا ہوندا یا اتوں ویکھ کے یا زبانی پڑھنا جی پھر یہ بھی مکروہ ہونا چاہیے کون زبانی پڑھنا اس لیے کہ بعض اہل کتاب وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اسی طرح کہ انہوں نے کچھ آیتیں پکائی ہوئی ہیں تو پھر یہ زبانی پڑھنا بھی کیا ہو جائے مکروہ ہونا چاہیے سنیں جی حالانکہ اس کے بغیر ہمارا چارہ ہے نہیں ہے صورت ہی کونی اور پڑھنے کی لیے اچھا شفافے نے کہا پھر اسی طرح ہم صدقہ کرتے ہیں جیسے وہ صدقہ کرتے ہیں لہذا پھر صدقہ بھی مکروہ ہونا چاہیے ہم پیتے ہیں جیسے وہ پیتے ہیں پینا بھی مکروہ ہونا چاہیے ہم کھاتے ہیں جیسے وہ کھاتے ہیں کھانا بھی مکروہ ہونا چاہیے یہ شفافے نے سوال جوڑے ہیں لیکن یہ ہم نے جواب دیا ہے کہ فی ما لنا من ہو کہ جن کاموں میں چارہ ہے کہ ہم نہ کریں تو کچھ نہیں ہوتا وہاں مشابہت مکروہ ہے وہاں اور وہ کام جن میں چارہ نہیں ہے وہ تو کرنے ہیں ان میں مشابہت مکروہ نہیں ہے جی تو یہ جو شفافے نے بادشاہ نے 10-12 اور بھی جوڑ دینے کو بھی ٹردے رہے پھر اسی بھی ٹردے ہیں ٹرنا بھی مکروہ ہے وہ بھی بہندے نے اسی بھی بہندے ہیں پھر بہنا بھی مکروہ اور بھی 5-7 نال جوڑ دیں دے اعتراض ہی کرنے سے حنفیاں ہوتے اور والے ابی حنیفہ امام صاحب کی دلیل کہ یہ مصحف سے پڑھنا مکروہ ہے نماز فاسد ہو جائے گی امام صاحب کے لیے دلیل یہ ہے کہ اٹھانا مصحف کا اور نظر کرنے مصحف میں اور اوراق کا الٹ پلٹ کرنا یہ سارا عمل کثیر ہے اور وہ مفسد ہے لا محالہ جی لکھے تھے اور وہ مفسد ہے لا محالہ ایک دلیل وجہ ثانی اور اس لیے کہ یہ جو سارا کام ہے یہ مصحف سے پڑھنا یہ تلقن من المصحف ہے یہ اس سے تلقین حاصل کر رہا ہے پس ہو گیا جیسے کہ تلقن کرے مصحف کے غیر سے تے تلقن من الغیر مفسد ہے نو تھلے کما اذا تلقن من وہو تفقضا مصحبی یہ بھی مفسد ہے والے ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کی دلیل اچھا جی کتنا مصحف سے پڑھے تو نماز فاسد ہے کتنا نہیں ذکر کیا گیا کتاب میں اندازہ قرات کا جی کتنا پڑھے تو نماز فاسد ہو جائے گی دیکھ کر پس تحقیق اختلاف کیا گیا اس میں بعض نے کہا کہ جا پڑھے اندازہ ایک پوری آیت کا تو نماز اس لیے کہ ما دون الآیت معتبر نہیں ہے بعض فقہا وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ اندازہ فاتحہ شریف کا لیکن جزمی بات یہ ہے کہ قلیل کثیر امام صاحب کے نزدیک برابر ہیں کس میں اور عندہما برابر ہیں عدم اسی لیے کتاب میں یہ مسئلہ مطلق بیان کیا ہے اچھا جی عمل کثیر وہ آگے بھی آئے گا کتاب میں یہاں بھی دیکھ لیں اس میں یہ سوال ہے کہ نئی محتاجی اوراق کے بدلنے کی طرف اور مصحف شریف اٹھانے کی طرف سامنے کسی اچھی شاید رکھ دے ایک سائڈ تے تیسرا نظر کر کے پڑھتا رہے تے ورکہ انہیں ہی پڑھے جنہ لکھے ہے تو سلام پھیر کے پھر ورکے بدل لوے جی تو یہ دو کاموں کے بغیر ہو سکتا ہے صرف ایک ہی کام ہوگا کیا نظر کرنی مصحف میں جی بلاؤ حاملہ اور اگر اٹھایا اس نے اور برقے پلٹے اور قرات کی یہ 3 کام پائے گئے نا تو اب تو فلا کلام فی ہے بلکہ یہ مفسد ہے کیونکہ عمل کثیر پائے گئے جی محض کلام اس صورت میں ہے جب نظر کرے مصحف کی طرف پھر پڑھے اور بے شک وہ عملے یہ ہے امام صاحب کہتے ہیں یہ مصحف ہے صاحبین کہتے ہیں نا مفسد ہے صاحبین کہتے ہیں یہ مفسد ہے
اس میں اختلاف ہے. 3 کام اکٹھے ہوں تو پھر صاحبین بھی کہتے ہیں عمل کثیر پایا گیا, نماز کیا ہو گئی ہے, وہ سمجھے ہی. اچھا جی, وہ تلقن من غیر ہی تحقیق ہوں آنے وہ پچھلے مسئلے نال مسئلہ جوڑ کے اعتراض بنان لگے نے. تحقیق گزر گیا ہے 12 مسئلوں میں کہ اگر سیکھ لیا امی نے صورت کو بعد اس کے کہ قاعدہ کر چکا ہے قدر تشہد تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جی اب سوال ہے کہ اگر تلقن منافی ہے نماز کے تو پھر تو خروج بے سنے پایا گیا, نماز پوری ہونی چاہیے تھی, فاسد تو نہیں ہونی چاہیے تھی. کیوں لے وجود حصوں نے من ہو, سمجھے ہی. یہ اس مسئلے نال جوڑ کے اعتراض کیتا ہے کیونکہ صاحبین کے نزدیک تو وہاں 12 مسئلوں میں نماز پوری ہو گئی, فرض کو نہیں رہ گئے. امام صاحب کے نزدیک فاسد ہوتی ہے, میرے کچھ لگتے ہو, کیونکہ نہیں تام ہوتی نماز مگر کس کے ساتھ, سنو کے ساتھ. علماء معلوم ہو گئی یہ بات کہ یہ نہیں ہے منافی کس کے, نماز کے. کون یہ تعلم عن الغیر, کیونکہ تلقی عن الغیر کی ہے نا, امی کو جو یاد ہو گیا ہے تخرص کا کوئی سبب ہے نا, تو لہذا پتہ چلا کہ پھر یہ تلقن من عن الغیر مفسد نہیں ہے. اگر مفسد ہو تو 12 مسئلوں میں اس صورت میں نماز کیا ہونی چاہیے, کیونکہ حد ہو گئی, پوری ہونی چاہیے. خروج بے سن نہیں پایا گیا یار, فاسد ہے ہی ہے کہ جی ہے میرے یارو. وذالک اور یہ بہیں طور کہ سنا اس نے رجل کو جو پڑھ رہا ہے تو اس نے اس سے وہ صورت یاد کر لی. ایک اور یا نظر مصحف میں پھر لے لیا اس سے جیسا کہ سنا اس نے پھر لیا اس سے. جی وَأَنْ هَذَا قِيلَ کہ بے شک مراد تعلم سے مسائل اثنا عشریہ میں تذکر ہے نہ کہ وہ 12 مسئلوں میں جو ہے نا کہ امی نے صورت سیکھ لی, بھولی ہوئی تھی, وہ یاد آ گئی. تو امام صاحب کے نزدیک نماز ہو گئی ہے, صاحبین کے نزدیک نہیں ہوئی. کیونکہ اگر کسی سے سن کر یاد کر لی یا قرآن کو دیکھ کر یاد کر لی تو یہ تو سنو پایا گیا, تو سنو سے تو نماز پوری ہو جاتی. حالانکہ وہاں یہ ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے, تو پھر وہاں وہی صورت بنے گی کہ جب اس کو بھولی ہوئی تھی تو یاد آ گئی. اے مطلب ہے جی. اور جب قرات کی امام نے مصحف سے تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جے کدے صبح شام 1-2 وارش یہ جملہ پڑھ لو کرو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر اگے ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. 1-2 بار پڑھ لئیے تو کوئی ہے بھی کہ تھوڑا جا ہزار رہے کہ میں اج کی بھیجیا آخرت واسطے ہیں کہ اج میں اٹھن تو لے کے ہوں راتی سون لگا تو میں غور کرا میں اج کی بھیجیا آخرت واسطے. کوئی ہے بھی تو تھوڑی شفقت کر دیو, کوئی نہیں جے ڈارے کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب قرات کی امام نے مصحف سے تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ نماز تامہ ہے اس لیے کہ قرات فی المصحف عبادت ہے
جو مل گئی ہے عبادت کے ساتھ مل گئی ہے عبادت کے ساتھ، مگر یہ کہ مکروہ ہے، مگر یہ کہ مقبول اس لیے کہ ہے کہ یہ کام مشابہ ہے اہل کتاب کے طریقے کے۔ انہیں جو تھلے حاشیہ پڑھیا جی پھیرا دین لگے نے ایک باری پھیرا دیو چا کہ بھئی ما لنا منہ بدن میں مشابت مکروہ ہے، اور جہاں مجبوری ہے تو جڑیاں سا مجبوریاں تن لیاں نے بھی دور کے تقاضے ہیں، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے جی، ان دا کوئی حل نہیں، بھی حالات بدل گئے ہیں، یہ سارا بدماشی تے شیطانیت ہے جی۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ کہ مصحف کا اٹھانا مصحف کا اٹھانا اور نظر کرنے مصحف میں کرنی مصحف اور تقلیب الاوراق، اوراق کو بدلنا عمل کثیر ہے کثیر ہے، ایک، اور اس لیے کہ یہ اور اس لیے کہ یہ دیکھ کر پڑھنا تلقن من المصحف ہے، مصحف ہے، پس ہو گیا یہ کام بس ہو گیا جیسا کہ تلقن کیا اس نے مصحف کے غیر سے، اور تلقین کسی نو شاید دینی، تلقن لینی، جیسے تقدیم آگے کرنا، تقدم آگے ہونا، یہ ہے جی تلقن تلقین جی۔ اور جب قرات کی امام نے مصحف سے تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ نماز تامہ ہے، اس لیے کہ قرات من المصحف عبادت ہے جو مل گئی ہے عبادت کے ساتھ، مگر یہ کہ یہ کام مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ کام مشابہ ہے اہل کتاب کے طریقے کے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مصحف کو اٹھانا اور نظر کرنی مصحف میں اور اوراق کو پلٹانا یہ عمل کثیر ہے، اور اس لیے کہ یہ تلقن من المصحف ہے، پس ہو گیا جیسا کہ جب تلقن کیا اپنے غیر سے، اور مصحف کے غیر سے، اپنے غیر بھی ٹھیک ہے تاہم ٹھیک ہے جی، اتنے جو مصحف دا ذکر سی تو ہے مصحف کے غیر سے۔ جی۔ وعلى هذا لا فرق بين المحمول والموضوع وعلى الاول يفترقان، یہ دلیلیں ہیں دو، یہ جو دوسری دلیل ہے جس میں تلقن عن الغیر کا ذکر ہے، اس صورت پر نئی فرق اٹھانے کے درمیان اور رکھنے کے درمیان، قرآن رکھا ہوا ہو دونوں صورتوں میں تلقن پایا گیا ہے لہذا مفسد ہے، اول پر دونوں میں فرق ہے، کیونکہ اول میں یہ ہے کہ حمل کا ذکر تھا، قرآن اٹھایا ہوا ہے اور آنکھ پلٹے، یہ اگر دونوں کام نہیں ہے صرف دیکھ رہا ہے تو پھر جو ہے نا فاسد نہیں ہے، یعنی دونوں دلیلوں میں یہ فرق ہے، اور سمجھے ہی، اور بین المحمول والموضوع فی مکان بے رکھے تو اتھوں، یعنی موضوع فی مکان، اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہیں، تلقن میں برابر ہیں، برابر ہیں، وعلی الاول یفترقان، ان اے کہ جو جناب زکوان پڑھتے تھے اس کو کس پر عمل کریں گے، پس عمل کیا جائے گا وہ جو روایت کیا گیا جناب زکوان سے جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ کہ وہ امامت کراتے تھے ام المومنین کی شہر رمضان میں، اور پڑھتے تھے مصحف سے اس بنا پر کہ وہ رکھا ہوا ہوتا تھا، سنیں جی، اور ثانی پر علا کون ہی مراجعتاً، اگر ثانی صورت ہو تو پھر یہ معنی کریں گے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے وہ ایک مرتبہ نظر دہرا لیتے تھے، اجی میں کثرت نال حافظ کر دینے، سلام پھیرے 2 صفحے ویکھ لیتے، پھر اگر کم ٹور لے پھر سلام پھیرے پھر 2 صفحے ویکھ لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یفترقان، اگر تو کہے کہ محض دلالت کرتی ہے تعلیل اول کس پر، جب کہ ہو عدم علت، نہ بھی پہلی جو ہے نا دلیل وہ افتراق پر دلالت کرتی
جبکہ یہ قانون ہو کہ علت کا نہ ہونا واجب کرتا ہے کس کو؟ حکم کے نہ ہونے کو۔ حالانکہ یہ بات اصول فقہ میں پہچانی گئی ہے کہ علت کا انتفاع نہیں دلالت کرتا معلول کے انتفاع پر۔ باوجہ جائز ہونے اس بات کے کہ ثابت ہو جائے حکم مختلف علتوں سے۔ ایک بٹن نہیں تو دوجا دبا لاواں گے، دوسرا نہیں تو اساں دا کنیکشن 50 بٹنا تو کیتا ہے تو تیسرا دبا دیں گے جی تو چل پوے گا جی۔ پس واجب ہے اس بات اس کا عندہ وجود علت نخرہ بھی حکم ثابت ہو جائے گا۔ تو جواب دیا گیا ہے کہ تعرض فی التعلیل اول مصحف کے اٹھانے کے لیے ہے اور اوراق کے بدلنے کے لیے، اشارہ اس بات کی طرف کہ نفس تلقن مفسد نہیں ہے، یہ دونوں کام جڑتے ہیں ساتھ تو پھر 3 بنتے ہیں تب مفسد ہے، وگرنہ نہ ہوگی اس تطویل کے لیے وجہ، کیونکہ پہلی وجہ میں 3 چیزیں بیان کی ہیں، وہاں صرف تلقن نہیں ہے بلکہ 2 چیزیں اور بھی ساتھ ہیں جی۔ پس تقاضا کرے گا افتراق کا بحکم حاضر الاشیاء جی کی آگے جی، پس تقاضے کرے گا افتراق، اس اشارہ کے ہاں ٹھیک ہے نا، بحکم حاضر الاشارۃ جی، نہ کہ با مقتضا کے انتفاع علت واجب کرتی ہے کس کو؟ اے شابہ سے۔ اچھا جی، اور اسی پر اس پر یعنی وجہ ثانی پر نہیں فرق، چونکہ وہاں تلقن کا ذکر ہے محمول اور موضوع میں، محمول اور موضوع میں، اور اول پر فرق ہے۔ دلیلیں دی ہیں، دلیلوں کا فرق بتا رہے ہیں۔ پر نہیں فرق، اول دلیل میں صرف تلقن نہیں ہے بلکہ 2 چیزیں اور بھی اس کے ساتھ ہیں جی۔ اور اسی پر یعنی وجہ ثانی پر نہیں فرق محمول اور موضوع میں، اور اول پر فرق ہے۔ اور ولو نظر الی مکتوب وفهمه فالصحیح انه لا تفسد صلاته بالاجماع بخلاف، اور اگر نظر کی اس نے مکتوب کی طرف اور اس نے اس کو سمجھ لیا اور نہیں پڑھا اپنی، زبان کے ساتھ، تو صحیح یہ ہے کہ نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی بالاجماع، سنیں نماز اس کی بخلاف بخلاف ما اذا حلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنس بالفهم عند محمد رحمه الله لأن لأن المقصود هنالك الفهم اما بس ایک جزی نال جوڑی ہے، برخلاف و صورت کے جب قسم اٹھائی مولوی ہاشم نے کہ نہیں پڑھے گا مولوی ندیم کی کتاب کو جی، تو پھر اس نے زبان سے نہیں پڑھا، صرف منہ اپنے تصور میں مطالعہ کر لیا جی، تو کیونکہ حانس ہو جائے گا کتاب سمجھنے کے ساتھ۔ وہ سمجھنا کیویں ہوندا ہے؟ چپ کر کے مطالعہ کریں، سمجھ آؤندی کہ کوئی نہیں، زبان نال اگرچہ نہ پڑھے صرف سمجھ لے تو کیا ہو جائے گا؟ حادث ہو جائے گا کن کے نزدیک؟ عند محمد رحمہ اللہ، اس لیے کہ مقصود یہاں صرف سمجھنا ہی ہے۔ آگے اما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد، اور بہرحال نماز کا جو فساد ہے اس صورت میں الا مکتوب و فاہمہ، تو نماز صحیح ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی اجماع، یہ یہاں نماز کیوں نہیں فاسد ہوگی؟ قسم ٹوٹ جاتی، نماز کیوں نہیں فاسد ہوگی؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی۔ اور قرآن شریف سامنے کھلا ہوا ہے، اس نے اس کے اوپر سے دیکھا، زبان سے پڑھا نہیں ہے، اس کو سمجھ لیا، ذہن میں آ گیا ہے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور بہرحال نماز کا فساد وہ تو ہوتا ہے عمل کثیر کے سبب سے، تو صرف یہ سامنے کھلا ہوا ہے، نظر سے دیکھا اور سمجھ لیا، یہ عمل کثیر، اس لیے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ واہ ہوا ما لا یشکو
بسبب الناظر من بعید فی فاعل انه لیس فی بعمل کثیر وہ ہوتا ہے جڑا دوروں بندہ ویکھے نا تو انہوں شک پوے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جڑا ہاتھ نال کدی اودے کردے کوئی اور کم کر رہے ہیں جی او چلے جے محلے چ بخشوان۔ اچھا جی دھیان کرو جی، او ادے او تو اپنا کام کر۔ او مکتوب کی اے مکتوب ہوا غیر القرآن جی اے لینا ہاں استغفر اللہ بھول گیا، یعنی کوئی چیز لکھی ہوئی تھی قرآن کے علاوہ، مسئلہ الٹ ہو گیا سارا یار، کہ کوئی اور چیز لکھی ہوئی تھی تو اس نے اس کو نماز میں دیکھا اور سمجھ لیا کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ نماز فاسد ہے اے مطلب یہ پڑھنا ایسی تو نعوذ باللہ غلطی ہوگی۔ دھیان کرو بھائی، او ولو ناظر الی مکتوب، اور کوئی مکتوب قرآن نہیں ہے، کوئی چیز لکھی ہوئی سامنے جی، مثلا سامنے لکھا ہے کہ بھئی اس مسجد کی کمیٹی کے فلاں بندے ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی تقریر نہیں کر سکتا، انہیں سامنے لکھ کے لایا ہے، تے بندے نماز پڑھ دیں شاہ سامنے نماز پڑھ دیں الحمدللہ پڑھتے پہن تے نظر نہ سارا کچھ ویکھ لے سمجھ بھی لیا ہے جی، تے نماز فاسد ہے سنیں۔ لیکن اگر قسم اٹھائی تھی کہ میں یہ تختی پڑھوں گا نہیں اور زبان سے نہیں پڑھی سمجھ لی ہے تو یہ مطلب، کیونکہ وہاں سمجھنا مقصود ہے، توجہ کریں ادھر، یعنی مکتوب ہوا غیر القرآن، اس لیے کہ اگر نظر کی مکتوب کی طرف کہ وہ کیا ہے قرآن ہے اور اس کو سمجھ لیا تو نہیں خلاف اس میں کسی ایک کے لیے کہ یہ جائز ہے، اس سے نماز نہیں خراب ہوتی، سمجھے ہی، یہ تو بال اتفاق ہو گیا جی۔ اچھا جی فصحیحو کی اعتراض ہے ان کے قول سے جنہوں نے کہا کہ اگر وہ مستفہمن ہو گیا، اس نے بات سمجھ لی ہے کیا لکھی ہوئی ہے تو فاسد ہو جائے گی نماز، خلاف ہے یہ قیاس کرتے ہوئے مسئلہ یمین پر، یمین میں تو انس ہو جاتا ہے تو یہاں بھی نماز فاسد ہے، اس لیے کہا صحیح ہے کہ فاسد نہیں ہوگی۔ اور بالاجماع یعنی اجماع علماء کس پر؟ اچھا جی نماز فاسد ہوتی کس کے ذریعے؟ اختلاف کی عمل کثیر کی تعریف میں، کہ وہ کیا ہوتا ہے، بعض نے کہا ہے کہ وہ ہے جو حاصل ہو ایک ہاتھ کے ساتھ، پس وہ کام جو ایک ہاتھ کے ساتھ حاصل ہو وہ قلیل ہے، اور وہ جو کام جو حاصل ہو جس میں دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑیں وہ کثیر ہیں جی۔ اے شابہ سے بعض نے کہا کہ اگر ہو مولوی عثمان اس حال کے ساتھ کہ اگر دیکھے اس کو مولوی شاید دور سے تو تیقن کرے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل، اور اگر شک کرے کہ وہ نماز میں ہے تو یہ، بعض نے کہا کہ سپرد کیا جائے یہ مبتلا کی رائے کہ اگر وہ اس کو کثیر جانتا ہے تو وہ وگنا پس نہیں، لیکن یہ مبتلا تتائیں جے ہو کیوں جی قربانی دے گلاں کٹھیاں کردا ہوئے تو جی میرے کو دین دی سمجھ ہوئے تو ہے نا، تو جی ہے کوگو تو انہوں کی پتہ ہے کہ مبتلا ہے یہ کثیر ہے کہ قلیل ہے جی، کہ کوئی نہیں جی انہوں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کثیر ہے کہ قلیل ہے۔ اور اگر ان کو رہندی شے فبالعمل الاولا یہ کہ کہتے فبالتکلم میں جی کیا ولم یوجد، اصل یہاں مکتوب میں اس نے نظر کیا تو سمجھا ہے، تکلم نہیں نہ کیا، تو نماز کا تو فساد ہوتا ہے کس کے ساتھ، تو یہاں تکلم نہیں ہوا، یعنی یہاں مناسبت جو تھی وہ اس لفظ کی تھی، عمل کثیر کی نہیں تھی، چونکہ پیچھے لفظ کیا ہے مکتوب کو سمجھا، تکلم نہیں کیا، تکلم کرتا تو فساد ہوتا، تکلم نہیں کیا تو لہذا بھی بہتر یہ تھا کیا فبالتکلم ولم یوجد۔ اور اگر
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਛਲੇ ਬਾਬੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਹੀਂ ਠੁਕ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਵਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਹ اور اگر نظر کی اس نے اور اگر نظر کی مکتوب کی طرف اور سمجھ لیا اس کو اور نہ پڑھا اپنا زبان کے ساتھ شکر ہے بس صحیح یہ ہے کہ نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی بالاجماع برخلاف اس صورت کے جب قسم اٹھائی اس نے کہ نہیں پڑھے گا فلاں کی کتاب کو کیونکہ حانس ہو جائے گا سمجھنے کے ساتھ عندہ محمد رحمہ اللہ اس لیے کہ مقصود وہاں یا کتاب جڑی پڑھنی ہے سمجھنا ہے بہرحال فساد صلات پس تکلم کے سبب سے اور وہ تو نہیں پایا گیا تو یہ معنی کرو بہرحال فساد سبب صلات عمل کثیر عمل کثیر کے سبب سے ہے اور وہ تو نہیں پایا گیا شابہ جی مصلی نے مکتوب کی طرف اور سمجھ لیا مکتوب کو پس صحیح ہے کہ نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی بالاجماع برخلاف اس صورت کے جب قسم اٹھائی کہ نہیں پڑھے گا فلاں کی کتاب کو کیونکہ حانس ہو جائے گا وہ سمجھنے کے ساتھ اتنا محمد رحمہ اللہ اس لیے کہ مقصود وہاں سمجھنا ہی ہے بہرحال فساد صلات پس عمل کثیر کے سبب سے ہے اور وہ نہیں پایا گیا وَإِن مَرَّتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّ لَمْ يَقْطَعِ الصَّلَاةُ لم يقطع الصلاة لقوله عليه السلام لا يقطع الصلاة مرور شيء إلا أن المار آثم لقوله عليه السلام لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف 40 فصل فی احکام سترت فصل فی احکام سترت اور اس میں 10 باس پہلی باس حکم صلات بے مرور احد سترا کوئی نہیں یا سترا ہے تو سترے تے مسلی دے وچکاروں لگا ہے کیا اس کے گزرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے یا کیا حکم ہے جی پہلا مسئلہ یہ ہے جی اور اگر گزر گئی عورت مصلی کے سامنے سے مصلی کے اے مصلی بھاویں مرد ہے تے بھاویں عورت ہے گزرنے والی عورت ہے مصلی دوویں ہو سکتے ہیں جی دھیان کرے جے مسئلہ مذکر نہ ٹھوکیا جے تو نہیں قطع کرے گا یہ گزرنا نماز کو اے دلو کے اندر ہوا ضمیر کا مرجع عدل حسن لب لے ناف دی کتابیں کس کا مرجع جو ہے نا وہ ضمن مذکور ہے کہ ہر مشتقی کے اندر مصدر ہوتی ہے اے تھے اے لم یکتا دی ہوا ضمیر دا مرجع مرت وچ مرور نہیں لبا لب گئے اچھا نہیں قطع کرے گا مرور کس کو مرور کس کا عورت کا جی باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ نہیں قطع کرتا صلات کو کسی شے کا گزرنا کسی شے کا گزرنا یہ کیا نماز قطع نہیں کرتا ہاں سنیں جی اے شابہ سے مگر یہ کہ گزرنے والا گناہگار ہوگا گزرنے والا باوجہ قول جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ اگر جان لے وہ شخص جو گزر رہا ہے مصلی کے سامنے سے کیا ہے اس پر گناہ سے تو البتہ کھڑا رہے 40 تھلے او حدیثاں دوبارہ لکھیں پیچھے ساری پھیرا دعایا تنوں چند دن پہلے جی پچھلیاں کتابیں جی پڑھیاں جی کنی ماری جی بین مرت امراتن کہنا پہ بعض کہا ہے یہ عورت کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ بعض اصحاب ظواہر گئے ہیں اس بات کی طرف کہ عورت کا گزرنا قاطع ہے بے حدیث قاطع ہے اس لیے عورت کا ذکر خاص کر کے کیا کہ وہ قاطع نہیں
حاصل اس کا یہ ہے کہ کتے کا گزرنا، گدھوں کا گزرنا، عورتوں کا گزرنا کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، اس کا خلاصہ اس حدیث دے کہ گزر جانتے مفسد ہیں۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر دی گئی اہل عراق کے قول سے کو نہ کرمالیاں تے اے فتویٰ دیتا ہی تو ام المومنین نے ان پر انکار کیا اور فرمایا اے اہل عراق و شقاق و نفاق، ساڈے نال وکھرے ہو گئے تو منافقتہ کر دے ہو کہ تم نے ملا دیا ہمیں کتے اور گدھوں کے ساتھ، یعنی عورتوں نے اتھے جا جوڑیا جی۔ اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، میں لیٹی ہوتی تھی سرکار کے سامنے۔ کنی باری پڑھی جی حدیث ہو، سرکار اس طرح ہاتھ لاندے سن، میں لتاں پیچھے کر لیندی سن، پھر سرکار سجدہ کردے سن جی۔ لم یقطع الصلاۃ، مختلف ہیں روایات۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ، حنبل آپ کے دادے ہیں کہ والد ہیں؟ دادے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس صورت میں مسئلہ سمجھا جائے کہ جب گزرے جنی مصلی کے سامنے سے تو کیا نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں؟ سنیں کون گزرے؟ جنی۔ تو روایت کی گئی امام احمد بن حنبل سے کہ جنی کا گزرنا نماز کو، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ کرا جب حکم دیا تھا نماز کے قطع کرنے کا کتے، کالے کتے کے گزرنے کے ساتھ۔ فرمایا کہ کالا کتا گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کیا حال ہے رتے کتے کا، اب سرخ کا اسود سے، کہ یا رسول اللہ یہ فرق کیا ہے کہ بھی ہور رنگ دا کتا گزرے تو نماز نہیں تو کالا گزرے تو کیوں؟ فرمایا کہ کالا کتا شیطان ہے، کالا کتا شیطان ہے۔ اور روایت ثانیہ یہ ہے کہ نہیں قطع کرتا نماز کو، جیسا کہ اقام المرجان فی قاضی بدر الدین شبلی ہمارے اصحاب سے انہیں کتاب لکھی جنہ دے سارے احکام لکھے نے۔ حیات الحیوان بھی مسلمانہ لکھیے، موجم البلدان بھی مسلمانہ لکھیے۔ ابن بطوطہ بھی اپنے زمانے دا بڑا بڑا فقیہ تے بزرگ بندہ سی، یہ سارے وہ نے، لیکن پچھلے جدو آئے فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ہر شے لٹا بیٹھے، ہر شے لٹا بیٹھے۔ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھے ہی؟ اقول قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لا یقطع الصلاۃ شیء، رد کرتا ہے کہ اس کو قطع کے بولو چاہ جس میں حکم ہے نا قطع کا، یہ جو سونے فرمایا لا یقطع الصلاۃ، یہ جو حدیث ہے کہ جس حدیث میں ذکر ہے کہ نماز قطع ہو جاتی ہے، اس حکم کو یہ حدیث رد کر رہی ہے، کیونکہ اے لا یقطع الصلاۃ شیء، کل پرسوں مختصر معنی ساری پہ پڑھ دے ہو، کیونکہ نکرہ یہ اور شیء ہوتے لا ہے پہ تحت نفی توم ہوتا ہے۔ اور بہر القول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو مروی ہے کس میں کہ بے شک عفریت من الجن تفلت علی البارحۃ، وہ اس نے حملہ کرنا چاہا مجھ پر گزشتہ، مطلب وہ سامنے آیا تاکہ قطع کرے مجھ پر نماز کو جی، جن سامنے آ گیا سونے دے۔ اور دوسری بھی حدیث پڑھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراندے سن، ایک دو باری دو قدم پیچھے ہوئے پھر مصلے تے گئے، صحابہ پاک عرض کیتے یا رسول اللہ کی ہے؟ فرمایا شیطان سامنے اگ دی چواتی لے کے آ گیا، نیڑے کیتے میں پیچھے ہویا،
پر آئے پھر میں اگے ہاں تو اینا شرارتاں انہوں چھٹی ہے کس نو آ بھی ویکھو آ راتی آ سونے دے سامنے آ گئے پریشان کیتا انہیں تاکہ نماز ختم کر دے تو پس مانا قطع کا اس نماز میں یہ ہے کہ اذہاب کمال مراد ہے، یہ نہیں کہ نماز ٹوٹ گئی۔ اسی طرح محدثون نے اس کی تفسیر کی ہے جی، محدثون نے اس کی اسی طرح تفسیر کی ہے جی۔ اللہ اکبر، ہائے 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 بیان کوگو کدے کی کریے۔ فَادْرَعُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، جی کہ کیا کرو اس کو آگے سے ہٹاؤ جتنی طاقت ہے، کیونکہ وہ لَوَقَفَ 40، ابو نصر راوی نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ 40 دن ہے، 40 مہینے ہیں یا 40، لیکن وہ جنابی ابو ہریرہ دی روایت دوبارہ لکھی ہے 100 سال دا بھی ذکر ہے اندر وچ، یاد ہے نا کیے کھلوتا رہے نہ جایا کو جی، اینا گناہ ہے جی۔ ہائے 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 ہائے، لے ایتھے قانون ہوئے نا جج دے سامنے جدو بندہ کھلوتا ہوئے گا نا تو جیڑا بندہ بچوں لگ گیا انہوں 10 سال کہہ دے، لے میں چیلنج کردہ میرے بچوں کو لگ کے بخائے، جان نو بن جانی ہے نا کہ کی کرنا ہے نا 10 سال، اے سونا فرمایا نو پتہ لگ جائے تو 40 سال بھی کھلو جائے جی۔ لیکن مجال ہے جی ساڑھے دماغ چ پوے تھا جی، عثمان بھی ہوتے کنی بارے کو لگ گیا، پوچھ لو سو کہ کون نہیں لگ گیا نا، چونکہ وہ سونے دے شہر میں یہ حدیثاں اتھوں مدینہ شریف گئی ہیں کہ اتھوں یہ آئی نے، تو پھر اتھوں پہلو اپنے شروع کرنا ہے کہ اتھوں شروع کرنا ہے، تو اتھے اگے لگنا ہے سونے دے مسجد وچ جی سامنے جی۔ ہاں ہاں وہ میرے بچے ہو، وہ میرے بچے ہو، شریعت خلاف کر کے کیا ہے تو اسی خوش ہونے جی، صرف سر منیا پہ کہ بندے نے ماشاءاللہ عمرہ کر کے آ رہے جی، صرف سر منیا بس۔ اور اگر گزر گئی عورت مصلی کے سامنے سے تو نہ قطع کرے نماز کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر گزرے عورت مصلی کے سامنے سے تو نہ قطع کرے گا مرور نماز کو، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ نہیں قطع کرتا نماز کو کسی شے کا گزرنا مگر یہ کہ گزرنے والا گناہگار ہے، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر جان لے گزرنے والا مصلی کے سامنے سے، کیا جان لے معاذ عالم کیا ہے اس پر، یعنی گناہ تو البتہ کھڑا رہے 40۔ اور اگر گزرے اور مصلی کے سامنے سے تو نہ قطع کرے گا یہ مرور نماز کو۔ اب ایک نماز پڑھ دے پیچھے کو بندے نماز پچھلی صاحب پڑھ دے، اگلا بندہ اٹھ کے اگلا دن جی نس کے پیچھے نکلتا ہے کہ 1 منٹ بھی دیر ہوئی تو میں تو پھنس جانا ہے جی، پچھلی تو سلام ہی کھوڑی پھرنا قیامت تک، تو میں تو پھنس گیا، لہذا بھی ٹائم میں نکل جاؤ، کیوں پیرو ویندے نہیں روزانہ کہ میں نکل دے نہ گونجی جی۔ فرمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ نہیں قطع کرتا نماز کو شے کا گزرنا مگر یہ کہ گزرنے والا گناہگار ہوگا، بوجہ فرمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ اگر جان لے گزرنے والا مصلی کے سامنے سے کیا ہے اس پر، یعنی گناہ تو البتہ کھڑا رہے 40۔